can we relate and apply the concept of space and time with other non-visible creatures like angels, jinns and spirits? We do believe in those creations. We cannot see them just because they are in different space or time frame and had been created on different matter which we can see or cannot see. Am I right or wrong? جی میں سوال سمجھ گیا. بات یہ ہے جی کہ جس طرح آپ کے ہاں ٹائم کی ایک ڈائمینشن ٹریول کر رہی ہے, ان ملائکہ کے لیے, جنات کے لیے ڈفرینٹ ٹائم اینڈ ڈائمینشنس بنتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو حضرت عزیر کے واقعے میں ایک چھوٹی سی جگہ میں بھی اسٹیبل جاتی ہے, اس سے تھوڑی سی بڑی جگہ ہوگی جہاں اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ٹائم کی کس قسم کی ڈائمینشنز ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. تو جب عزیر سے پوچھا گیا ثم ماتا کا باسا, جب جاگے تو پوچھا بھائی کیا بنا, قال کم لبست, فرمایا لبست یوم و بعد یوم, کہ ایک دن اور آدھا دن میں سویا ہوں گا. تو فرمایا نہیں, بلکہ ادھر دیکھ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, دیکھ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ, ایک لمحہ اس پر سے نہیں گزرا. وانظر الی عظامک کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, اب اس گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں پڑی. تو ایک ان اسپیس آف اباؤٹ 10 feet اور 9 feet خدا نے ایک ایسی عجیب و غریب ڈیمونسٹریشن دی ہے کہ جو مشرق و مغرب کے کسی فلسفی کے ذہن میں نہیں آ سکتی, کہ ایک جگہ اس نے ٹائم کو گزرنے نہیں دیا مطلق, ایک جگہ اس نے سکویز کر کے دن اور رات میں بدل دیا, اور ایک جگہ 100 سال گزار دی. اگر اس پوری آپ واقعے کو دیکھیں تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ زمان و مکان جو ہے کسی بھی سچویشن اور کسی بھی لوکیل میں وہ اپنی ڈیمونسٹریشن اس کے احکام کے مطابق کر سکتا ہے. میجر ڈفرنس جو ہمارا یورپی اقوام سے آج چل رہا ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلم اسکالرز ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ دی قرآن, اور اگر ان کو پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا اور سیریس ڈفرنس ہے کہ تمام اس کو لوگ جو ہیں فلاسفر دانشور اس کو انفینٹ قرار دیتے, مگر قرآن حکیم میں وقت ہمیشہ فائنائٹ معنوں میں آیا ہے. لِأَجَلٍ مُّسَمًّى کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, جہاں جہاں بھی قرآن میں وقت کا ذکر آیا ہے فکسٹی اور فائنائٹ معنوں میں آیا ہے, اور جہاں تک یورپی فلسفہ اور دانشوری ہے وہاں تمام وقت انفینٹ معنوں میں آیا ہے. اگر اس کو ہم پیٹرن کو دیکھیں, اگر انسان کے نزدیک جو ٹائم انفینٹ ہے, اللہ کے نزدیک وہ فائنائٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم بھی تخلیق کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے اور انڈیپینڈنٹ کوئی شے موجود نہیں ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب ملائکہ جو ہیں, ایک حدیث بڑی دلچسپ ہے جو آپ کو بتاؤں, کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا ہے انہوں نے کہ جبریل جب مجھے میرے بھائی کنویں کی تہ میں پھینک رہے تھے تو آپ نے اب پوچھا یوسف نے جبریل تو آپ کی رفتار کتنی ہے, تو انہوں نے کہا میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی ہے, مگر جب آپ کو آپ کے بھائی کنویں کی تہ میں پھینک رہے تھے تو میں آسمان اول پہ تھا, یعنی سب سے اونچے آسمان پہ تھا. مجھے حکم ہوا کہ پانی میں گرنے سے پہلے یوسف کو بچا لے, تو میں وہاں چلا اور میں نے آپ کو پانی کے اوپر اپنے پر پہ روک لیا. یعنی اگر آپ اس سپیڈ کو دیکھیں تو کم از کم اس آسمانوں کی جو ڈیپتھ ہے اور لینگتھ ہے وہ تو اب کاؤنٹ ہو چکی ہے, جو شاید اتنی زیادہ ہے کہ ناقابل تصور رفتار سے ملائکہ نیچے آئے. مگر ملائکہ کی رفتار قرآن نے بھی دی ہوئی ہے کہ ہمارے فرشتے آسمانوں کے اس رفتار سے دن اور رات میں اتنا چڑھ جاتے ہیں جتنا آپ 50,000 سنۃ 50, جتنے آپ 50,000 سال میں چلتے ہو. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ 50,000 کس رفتار سے, پیدل, گھوڑے پہ یا اونٹ پہ, یا اگر سارے انسان جمع کیا جائیں تو راکٹ پہ, اور فرض کو ایٹ بیسٹ اس کی میکسیمم سپیڈ ہوگی کہ جس رفتار سے آپ کے راکٹ آسمانوں کو طے کرتے ہیں, اگر 50,000 سال آپ اس رفتار سے چلے جاؤ تو ہمارا فرشتہ دن اور رات میں وہ رفتار طے کرتا ہے.
جنات کا اور حساب ہے، یہ دوسری قسم کا ثقل ہے، اس کی عمر جو ہے 1500 سے 3000 سال تک ہوتی ہے، اور اس کی لمٹ جو ہے آسمان اول کے تحت، جو ہمارا آسمان ہے اس کے بروج کے تحت ہوتی ہے، اس کی سپیڈ بھی 3 سے 7000 میل کی ہوتی ہے۔ یہ ٹائم کی دوسری ڈائمنشن میں ضرور ہوتا ہے، مگر جب ہماری ڈائمنشن میں آتا ہے تو اس کی کیلکولیشنز ہو سکتی